بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 25 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب پیش کر رہے ہیں خلفائے راشدین، مصنف شاہ معین الدین احمد ندوی، آواز نوشین۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر کتابوں اور معلومات کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960 پہ محمد اظہر سے، یا پھر 03455234518 پہ محمد شفیق سے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 25۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رنگ دیکھا تو سرے بس شام پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر دیا اور کوفہ واپس جا کر اقامت اختیار کی۔ مصر کے لیے کشمکش۔ پہلے گزر چکا ہے کہ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند خلافت پر متمکن ہونے کے ساتھ عہد عثمانی کے تمام اعمال کو معزول کر کے نئے اعمال مقرر کیے تھے۔ چنانچہ مصر کی ولایت حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کے سپرد ہوئی تھی۔ انہوں نے حکمت عملی سے تقریباً تمام اہل مصر کو جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر راضی کر کر ان سے آپ کی بیعت لے لی۔ صرف قصبہ خرطبہ کے لوگوں کو تعامل ہوا اور انہوں نے کہا جب تک معاملات یکسو نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے بیعت کے لیے اصرار نہ کیا جائے۔ البتہ والی مصر کی اطاعت و فرما برداری میں کوتاہی نہ کریں گے اور نہ ملک کے امن و امان کو صدمہ پہنچائیں گے۔ قیس بن سعد نہایت پختہ کار صاحب تدبیر تھے۔ انہوں نے اس بھیڑ کے چھتے کو چھیڑنا خلاف مسلح سمجھا اور انہیں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس رواداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل خرطبہ مطیع فرما بردار ہو گئے اور خراج وغیرہ ادا کرنے میں انہوں نے کبھی کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ جب یہ صفین کی تیاریاں شروع ہوئی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف ہوا کہ اگر وہ دوسری طرف سے قیس بن سعد اہل مصر کو لے کر شام پر چڑھ آئے تو بڑی دقت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اپنا طرفدار بنانا چاہا۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سازی کے طور پر نہایت گول جواب دے کر ٹال دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو پاڑ گئے اور ان کو لکھا کہ تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ مجھ جیسا شخص کبھی تمہارے دام فریب کا شکار نہیں ہو سکتا۔ افسوس تم اس کو فریب دیتے ہو جس کا ادنا سا اشارہ مصر کو پامال کر سکتا ہے۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کا جواب نہایت سخت دیا اور لکھا کہ تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتا، خدا نے چاہا تو خود تمہاری اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند پایا اور ذی اثر بزرگ تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر غزوات میں انصار کے علمبردار رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کے مقابلے میں کچھ پیش نہ جائے گی تو انہوں نے ان کے مصر سے ہٹانے کی تدبیر کی۔ ان کے متعلق مشہور کر دیا کہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے طرفدار ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ افواہ دربار خلافت پہنچی۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس کو اور بھی بڑا چڑھا کر بیان کیا اور اہل خرطبہ کو بیعت نہ کرنے کا واقعہ ثبوت میں پیش کیا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس افواہ سے متاثر ہو کر قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرطبہ والوں سے بیعت کے لیے لڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ خرطبہ تقریباً 10,000 نفوس کی آبادی ہے۔ اس میں بصر بن ارتا، مسلمہ بن مخلد اور معاویہ بن خریج جیسے جنگ آزما بہادر موجود ہیں۔ ان سے لڑائی خریدنا مصلحت نہیں ہے۔ جب دربار خلافت سے مقرر اصرار ہوا تو انہوں نے استغفار دے دیا۔ قیس کی جگہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر مقرر ہوئے۔ یہ کم سن ناتجربہ کار تھے۔ ان کے طرز عمل نے مصر میں شورش و بے چینی کی آگ بھڑکا دی اور انہوں نے خرطبہ والوں سے چھیڑ کر کے ان کو آمادہ پرخاش کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے مار کر سفین کے بعد اشتر نقی کو مصر روانہ کیا کہ وہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبکدوش کر کے ملک کے حالات درست کریں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں زہر دلا کر اشتر نقی کا کام تمام کر دیا اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ایک زبردست مہم میں سے روانہ کی۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس فوج کا مقابلہ نہایت و دشوار تھا، تاہم 2000 کی جمعیت فراہم کرا کہ وہ اس جانبازی سے لڑے کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ بن خریج رئیس خطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد طلب کرنا پڑی، لیکن اس دوران میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی جمعیت کے ساتھ آگے پیچھے سے گھیر لیا اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی یا تو مارے گئے یا جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک ویران کھنڈر میں پناہ لی، لیکن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاسوسوں نے ڈھونڈ نکالا اور معاویہ بن خریج نے نہایت بے رحمی کے ساتھ قتل کر کے لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹھ میں ڈال کر جلا دیا۔ اس افسوسناک طریقے پر سن 38 ہجری میں مصر کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجبوریوں کے باعث محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اسی سال یعنی سن 38 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کو جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا سے برگشتہ کر کے اپنی حکومت کا طرفدار بنانے کے لیے عبداللہ بن حضرمی کو بصرہ بھیجا۔ عبداللہ کو اس مہم میں بڑی کامیابی ہوئی۔ قبیلہ بنو تمیم اور تقریباً تمام اہل بصرہ نے اس دعوت کو لبیک کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامل زیاد کو بصرہ چھوڑ کر حدان میں پناہ گزین ہونا پڑا۔ بارگاہ خلافت کو اس کی اطلاع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین بن زبیعہ کو ابن حضرمی کی ریشہ دوانیوں کے انسداد پر مامور کیا، لیکن قبل اس کے کہ انہیں کامیابی ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہواخواہوں نے ناگہانی طور پر قتل کر دیا۔ عین بن زبیعہ کے بعد جناب امیر نے جاریہ بن قدامہ کو ابن حضرمی کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے نہایت حکمت عملی کے ساتھ بصرہ پہنچ کر ابن حضرمی اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور ان کی پناہ گاہ کو نظر آتش کر کے خاک کے سیاہ کر دیا اور اہل بصرہ نے دوبارہ اطاعت قبول کر لی۔ امیر المومنین کے ترحم نے عفو عام اعلان کیا۔ بغاوتوں کا استحصال۔ جنگ نہروان میں گو خارجیوں کا زور ٹوٹ چکا تھا، تاہم ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ملک میں موجود تھیں اور اپنی ریشہ دوانیوں سے روز ایک نہ ایک فتنہ کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ ایک خارجی خرید بن راشد کا صرف یہ کام تھا کہ وہ مجوسیوں، مرتدوں اور نو مسلموں کو اپنے نام تردیس میں پھنسا کر ملک میں ہر طرف لوٹ مار کرتا پھرتا تھا اور ہر جگہ زمیوں کو بھڑکا کر بغاوت کرا دیتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیاد بن حفصہ اور ایک روایت کے مطابق معقل بن قیس کو جب رام حرم سے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے دور تک مشائیت کی۔ ایرانی مردوں اور عورتوں نے خدا حافظ کہا اور ان کی جدائی پر بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جارحانہ طریقۂ عمل۔ جنگ صفین کے التوا مسئلہ تحکیم نے ایک طرف تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تفریق کو اختلاف ڈال کر خارجیوں کو پیدا کر دیا اور دوسری طرف اس سے بھی بڑھ کر یہ ہوا کہ آپ کے مخصوص ہمدموں اور جانثاروں کے عزم اور ارادے بھی پست ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ جنگ سے پہلو تہی کرنے لگے۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہا شام پر چڑھائی کا قصد کیا، پرجوش خطبوں میں اپنے ساتھیوں کی حمایت حق کو کی دعوت کی اور تانآمیز جملوں سے ان کی رگے غیرت کو جوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل ایسے پزمردہ ہو گئے تھے اور ان کی ہمتیں ایسی پست ہو چکی تھی کہ پھر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ اس سلسلے کے جو خطبے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں اور نہج البلاغہ میں موجود ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حامیوں اور طرفداروں کی اس سرد مہری کا کتنا صدمہ تھا۔
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت حال سے ناواقف نہ تھے. انہوں نے شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پست ہمتی سے فائدہ اٹھا کر مدافعت کی بجائے اب جارحانہ قدم اٹھایا اور سن 39 ہجری میں فوج کے چھوٹے چھوٹے دستے حجاز، عراق اور جزیرہ میں پھیلا دیے کہ وہ بد امنی پھیلا کر جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیں. چنانچہ نعمان بن بشر نے 2000 کی جمعیت سے عین التمر پر، سفیان بن عوف نے 6000 کی فوج سے انبار اور مدائن وغیرہ پر، عبداللہ بن مسعدہ فزاری نے 1700 آدمیوں سے تیمہ پر، دحاق بن قیس نے وافزہ کے نشیبی حصے پر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجلہ کے ساحلی علاقوں پر حملہ کر کے بیت المال لوٹ لیا اور شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہ کر کے لوگوں کو اپنی حکومت کے سامنے گردن اطاعت ختم کرنے پر مجبور کر دیا. کرمان و فارس کی بغاوتوں کو فرض کرنا. حیدر کرار کی ہمت مردانہ نے گو بہت جلد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ آور دستوں ممالک مقبوضہ سے نکال دیا، تاہم اس سے ایک عام بدامنی اور بے روبی پیدا ہو گئی. کرمان و فارس کے اجمیوں نے بغاوت کر کے خراج دینے سے انکار کر دیا. اکثر صوبوں نے اپنے یہاں کے علوی نکال دیے اور زمیوں نے خود سری اختیار کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عام بغاوت کے فرض کرنے کے متعلق مشورہ طلب کیا. لوگوں نے عرض کیا زیاد بن ابیہ سے زیادہ اس کام کے لیے کوئی شخص موضوع نہیں ہو سکتا، اس لیے زیاد اس مہم پر معمور ہوئے. انہوں نے بہت جلد کرمان، فارس اور تمام ایران میں بغاوت کی آگ فرد کر کے امن و امان پیدا کر دیا. بغاوت فرد ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی باغیوں کے ساتھ اس لطف مدارت کا سلوک کیا کہ ایران کا بچہ منت پذیری کے جذبات سے لبریز ہو گیا اور ایرانیوں کا خیال تھا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کے طریقے جہاں بانی نے نو شیروانی طرز حکومت کی یاد دلا دی. فتوحات. گزشتہ حال سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندرونی شورشوں اور خانگی جھگڑوں کے دبانے سے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ وہ اسلام کے فتوحات کے دائرے کو بڑھا سکتے. تاہم بیرونی امور سے غافل نہ رہے. چنانچہ سیستان اور قابل کی سمت میں بعض عرب خود مختار ہو گئے تھے اور ان کو قابو میں کر کے آگے قدم بڑھایا اور سن 38 ہجری میں بعض مسلمانوں کو بحری راستے سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت دی. اس وقت کوکن بمبئی کا علاقہ سندھ میں شامل تھا. مسلمان رضاکار سپاہیوں نے سب سے پہلے اسی عہد میں کوکن پر حملہ کیا. حجاز اور عرب کے قبضے کے لیے کشمکش. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 40 ہجری میں پھر عصر نو چھیڑ چھاڑ شروع کی اور بسر بن ارتا کو 3000 کی جمعیت کے ساتھ حجاز روانہ کیا. اس کے بعد کسی مزاحمت و جنگ کے مکے اور مدینے پر قبضہ کر کے یہاں کے باشندوں سے زبردستی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لی. پھر وہاں سے یمن کی طرف بڑھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے پوشیدہ طور پر یمن کے عامل عبید اللہ بن عباس کو لیبر بن ابی ارتا کے حملے کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی لکھ دیا کہ جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تسلیم کرنے میں لیت و لال کرتے ہیں وہ ان کو نہایت بے دردی سے تحدیق کر دیں گے. عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اس مقابلے سے عاجز دیکھ کر عبداللہ بن عبد المدان کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود دربار خلافت سے مدد طلب کرنے کے لیے کوفہ کی راہ لی. بسر بن ابی ارتا نے یمن پہنچ کر نہایت بے دردی کے ساتھ عبداللہ بن عباس کے 2 صغیر السن بچوں اور شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر دیا. دوسری طرف شامی سواروں نے سرحد عراق پر
तरकताज शुरू कर दी और यहाँ की मुहाफिज सिपाह को शिकस्त देकर अंबा पर कब्जा कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बसर बिन अबी अर्ता के मजालिम का हाल मालूम हुआ तो आपने जारिया बिन कदामा और दहाब बिन मसूद को 4000 की जमीयत के साथ इसकी सरकोबी के लिए यमन हिजाज की मुहिम पर मामूर किया और कोफा की जामे मस्जिद में पुरजोश खुतबे देकर लोगों को हुदूद इराक से शामी फौज निकाल देने पर उभारा। और ये तकरीरें ऐसी मौसर थीं कि अहले कोफा के मुर्दा क़ुलूब में भी फौरी तौर पर रूह पैदा हो गई और हर गोशे से सदाए लब्बैक बुलंद हुई। लेकिन जब कूच का वक्त आया तो सिर्फ 300 आदमी रह गए। जनाब मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अहले कूफा की इस बेहिसी पर निहायत सदमा हुआ। हजर बिन अदर और सईद बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमदानी ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, बगैर तशद्दुद के लोग राह पर ना आएंगे। आम मनादी करा दे कि करबला इस्तिस्ना हर शख्स को मैदान जंग की तरफ चलना पड़ेगा और जो इसमें तसाहुल या आराज से काम लेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। अब सूरत हाल ऐसी थी कि इस मशवरे पर अमल करने के सिवा चारा न था, इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका ऐलान आम कर दिया और मौक़ल को रसातीक भेजा कि वहां से जिस कदर भी सिपाही मिल सके जमा करके ले आए। लेकिन ये तैयारियां अभी हद तकमील को नहीं पहुंची थी कि इब्ने मलजम को की जहरालू तलवार ने जाम शहादत पिला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस जहाँ गुदास वाक़े और अंदुफनाक सानहे की तफसील ये कि वाक़या नहरवान के बाद चंद खारजों ने हज के मौके पर मुज्तमा होकर मसाइल हाजरा पर गुफ्तगू शुरू की और बहस व मुबाहिसे के बाद बिल-इत्तिफाक ये राय करार पाई कि जब तक 3 आदमी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़ाए हस्ती पर मौजूद हैं, दुनिया इस्लाम को खाना जंगियों से निजात नसीब नहीं हो सकती। चुनांचे 3 आदमी इन तीनों के कत्ल के लिए तैयार हो गए। अब्दुर्रहमान बिन मलजम ने कहा कि मैं अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को के कत्ल का जिम्मा लेता हूँ। इसी तरह नज़ाल ने मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला ने उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का बेड़ा उठाया और तीनों अपनी अपनी मुहिम पर रवाना हो गए। कूफा पहुंचकर इब्ने मलजम के इरादे को कताम नामी एक खूबसूरत खारजी औरत ने और ज्यादा मुस्तहकम कर दिया। इस मुहिम में कामयाब होने के बाद इससे शादी का वादा किया और जनाब मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का महर करार दिया। गैर रमजान सन 40 हिजरी में तीनों ने एक ही रोज सुबह के वक्त तीनों बुजुर्गों पर हमला किया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इत्तिफाक़ी तौर पर बच गए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर वार ओछा पड़ा। उमर बिन अलास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दिन इमामत के लिए नहीं आए थे। एक और शख्स इनका कायम मकाम हुआ था, वो उमर बिन अलास के धोखे में मारा गया। हज़रत मुर्तज़ा जनाब मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैमाने हयात लबरेज हो चुका था। आप मस्जिद में तशरीफ लाए, अपने मलजम को जो मस्जिद में आकर सो रहा था जगाया। जब आपने नमाज शुरू की और सर सजदे में और दिल राज़ो नियाज़ इलाही में मसरूफ था कि इसी हालत में शकीब ने मलजम ने तलवार का निहायत कारी वार किया। सर पर जख्म आया और अपने मलजम को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने सख्त जख्मी हुए थे कि जिंदगी की कोई उम्मीद ना थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने सख्त जख्मी हुए थे कि जिंदगी की कोई उम्मीद ना थी। इसलिए हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर निहायत मुफीद नदाइस किए और मोहम्मद बिन हनफिया के साथ लुत्फ व मदारत की तारीफ की। जंदब बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, आपके बाद हम लोग इमाम हसन के हाथ पर बैत करें। फरमाया, इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम लोग खुद इसको तय करो। इसके बाद मुख्तलिफ वसीयतें की कातिल के मुतालिक। फरमाया कि मामूली तौर पर कसास लेना। तलवार जहर में भुजी हुई थी, इसलिए निहायत तेजी के साथ इसका असर तमाम जिस्म में सरायत कर गया और इसी रोज यानी 20 रमजान सन 40 हिजरी जुम्मे की रात को ये
فضل و کمال اور رشدت ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کی بجائے 5 تکبیریں کی اور عزیز نام کوفہ کے ایک قبرستان میں سپرد خاک کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کارنامے: حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا پورا زمانہ خانہ جنگی اور شورش کی نظر ہوا، اور اس 5 سالہ مدت میں آپ کو ایک لمحہ بھی سکون و اطمینان کا نصیب نہ ہوا۔ اس لیے آپ کے زمانے میں فتوحات کا دروازہ تقریباً بند ہو گیا۔ ملکی انتظام کی طرف بھی توجہ کرنے کی فرصت ان کو نہ مل سکی، لیکن ان گوناگو مشکلات کے باوجود حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عظیم الشان کارناموں سے مملو تھی، لیکن ان کارناموں سے نظر پڑنے سے پہلے یہ امر قابل غور ہے کہ خلافت مرتضوی میں اس قدر افتراق، اختلاف اور شر و فساد کے اسباب کیا تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس تحمل، استقلال اور سلامت روی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا؟ خلافت مرتضوی پر ایک نظر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر مسند خلافت پر قدم رکھا ہے، اس وقت نہ صرف دارالخلافہ بلکہ تمام دنیا اسلام پورا شوق تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کے جذبہ غزو و غضب کو مشتعل کر دیا، یہاں تک کہ جو لوگ آپ کے طرز حکومت کو ناپسند کرتے تھے انہوں نے بھی مفسدین کی اس جسارت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے شاکی ہونے کے باوجود قصاص کا علم بلند کیا۔ دوسری طرف شام میں بنو امیہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سیادت خلافت راشدہ کو اپنی سلطنت میں تبدیلی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعامل کے ہر ممکن ذریعے سے تمام شام میں خلیفہ ثالث کے انتقام کا جوش پیدا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک عظیم شان قوت پیدا کر لی اور حزب ذیل کو آڑ بنا کر میدان میں اترے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفسدین کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد نہیں دی۔ نمبر 2، اپنی خلافت میں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص نہیں لیا۔ نمبر 3، محاصرہ کرنے والوں کو قوت بازو بنایا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ یہ وجود تمام خانہ جنگیوں کی بنا قرار پائے، اس لیے غور کرنا چاہیے کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے اور جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حد تک اس میں معذور تھے۔ پہلا سبب یعنی مفسدین کے مقابلے میں مدد نہ دینے کا الزام صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پر نہیں بلکہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور تمام اہل مدینہ پر عائد ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ ان کے عہد میں خانہ جنگی کی ابتدا ہو۔ چنانچہ انصار کرام، بنو امیہ اور دوسرے وابستگان خلافت نے جب اپنے کو جان نثاری کے لیے پیش کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی کے ساتھ کشت و خون سے منع کیا۔ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باب میں جو کچھ کیا ان کے لیے اس سے زیادہ ممکن نہ تھا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ آپ ہی نے مفسدین کو راضی کر کے واپس کیا تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ وہ پھر لوٹے تو مروان کی غداری نے ان کی آتش غضب و غضب کو اس قدر بھڑکا دیا تھا کہ کسی قسم کی سفارش کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرے کی حالت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان پہنچانا چاہا تو مفسدین نے ان کا بھی پاس و لحاظ نہ کیا اور گستاخانہ مزاحمت کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ آب و دانہ کی بندش نہ کی جائے تو
इन शोरीदा सिरों ने निहायत सख्ती से इनकार किया। जनाब अमीर रजी अल्लाह ताला को इसका इस कदर सदमा हुआ कि हमामा फेंक कर उसी वक्त वापस चले आए और तमाम मामला से कतई ताल्लुक करके इज्जत नशीन हो गए। फिर ये भी मलहूज रखना चाहिए कि अगर हजरत उस्मान महसूर थे तो दूसरे बड़े बड़े साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आजाद ना थे और मुफस्सिरीन ने उन लोगों की नक्ल हरफ पर निहायत सख्त निगरानी कायम कर दी थी। चुनांचे एक दफा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पितर गिरामी से अर्ज की कि अगर आप मेरी गुजारिश पर अमल करके मुहासरे के वक्त मदीना छोड़ देते तो मुतालबा क़सास का झगड़ा आपके सर ना पड़ता। उस वक्त जनाब अमीर ने यही जवाब दिया था कि तुम्हें क्या मालूम कि मैं उस वक्त आजाद था या मुक़ीद। अलबत्ता कातिलों को सजा देने का इल्जाम एक हद तक लायक बहस है। असल ये है कि अगर कातिल से मुराद वो अशखास हैं जिन्होंने बराह रास्त कत्ल में हिस्सा लिया तो बेशक उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फर्ज था। लेकिन जैसा कि पहले गुजर चुका है, पूरी तफ्तीश और तहकीकात के बावजूद उनका सुराग ना मिला। अगर कातिल का लफ्ज तमाम मुहासरा करने वालों पर मुश्तमिल है, जैसा कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह के मुतालबे से जाहिर होता है कि एक शख्स के क़सास में हजारों आदमियों का खून नहीं बहाया जा सकता था और ना शरीयत इसकी इजाजत देती है। इस बड़ी जमात में बाज़ सहाबाए कराम और बहुत से सुलह रोजगार भी शामिल थे जिनका मतमए नजर सिर्फ तलब इस्लाह था। उन लोगों को कत्ल कर देना या अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खंजर इंतकाम के नीचे दे देना सरीहन गलत था। अमर सोम यानी मुहासरा करने वालों को कुव्वत बाजू बनाने और उनको बड़े बड़े ओहदे देने का इल्जाम एक हद तक सही है, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसमें मजबूर थे। उस वक्त दुनिया इस्लाम में 3 फिरके पैदा हो गए थे। शिया उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यानी उस्मानी फिरका जो एलानिया जनाब अमीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुखालिफ और अपनी एक मुस्तकिल सल्तनत कायम करने का ख्वाब देख रहा था। दूसरा ग्रोह अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था जो अगरचे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बरहक समझता था, लेकिन अपने वरा तक़वा के बाइस खाना जंगी में हिस्सा लेना पसंद नहीं करता था। चुनांचे जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना से कूफा का कसद किया और सहाबा इकराम से चलने के लिए कहा तो बहुत से मोहताज सहाबा ने माजरत की। हजरत साद वक़ा ने कहा, मुझे ऐसी तलवार दीजिए जो मुस्लिमों काफिर में इम्तियाज रखे। मैं सिर्फ ऐसी सूरत जाबाजी के लिए हाजिर हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, खुदा के लिए मुझे एक नापसंद फेल के लिए मजबूर ना कीजिए। हजरत मोहम्मद इब्न मुसल्लिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि कबल इसके कि मेरी तलवार किसी का खून गिराए, इस जोर से जबले ओहद पर टपक मार दूंगा कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन मुझे माफ कीजिए, मैंने अहद किया कि किसी के खून से अपनी तलवार रंगीन नहीं करूंगा। गर्ज ये गिरोह अमली एयानत से कतई किनारा कश था। तीसरा गिरोह शिआने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, जिसमें एक बड़ी जमात उन लोगों की थी जो या तो खुद मुहासरे में शरीक थे या वो उनके ज़ेरे असर थे। इसलिए जनाब अमीर ख्वाम बेरहमी करके इस बड़ी जमात को कसदन अपना दुश्मन बना सकते थे। ताहम आपने उन लोगों को मुकर्रब खास बनाया जो दर हकीकत इसके अहल थे। हजरत उम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बुलंद पाया सहाबी और मकबूल बारगाह नबूवत थे। मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा अव्वल के साहबजादे और आगोश हैदर के तरबियत याफ्ता थे। इसी तरह अश्तर नकी एक साले नेक सीरत और जाबाज जानिसार ताबई थे। गैर असबाब अलग जो भी रहे हों और इनकी हकीकत कुछ भी हो, लेकिन ये वाकया है कि जनाब मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मसनद नशीनी के साथ ही यकयक दुनिया इस्लाम में इफ्तराक हो, इख्तिलाफ की आग भड़क उठी और
شیرازہ ملی اس طرح بکھر گیا کہ جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی اور جدوجہد کے باوجود پھر اوراق پریشاں کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی اور روز بروز مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا اور اسلام کے سر رشتہ نظام میں فرقہ آرائی اور جماعت بندی کی ایسی گرہ پڑ گئی جو قیامت تک کسی کے نہ ہونے تدبیر سے حل نہیں ہو سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عنان خلافت ہاتھ میں لی تھی تو اس وقت دنیا اسلام نہایت پرشور تھی، لیکن دونوں حالتوں میں بین وقت فرق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کو مصائب کا طوفان امٹ رہا تھا، لیکن یہ کفر و ارتداد اور اسلام کا مقابلہ تھا، اس لیے سارے مسلمان اس کے مقابلے میں متحد تھے۔ کل صحابہ ان کے معین و مددگار تھے، پھر خود حریف طاقتوں میں حواد حویث اور باطل پرستی کی وجہ سے کوئی استقلال نہ تھا، اس لیے ان کو زیر کر لینا نسبتاً آسان تھا۔ اس کے برخلاف حضرت جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ نہ صرف مسلمان تھے بلکہ ان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب حرم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پھوپھیزاد اور ہمزلف و حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر بالجنہ صحابی اور غزوہ احد کے ہیرو جن کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں سارا بدن چھلنی ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں انہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا لقب ملا تھا، جیسا کابر امت تھے۔ ان کے علاوہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شام جیسے مدبر تھے جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داری کا بھی شرف حاصل تھا۔ پارٹ 25 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کتاب خلفائے راشدین کا بقیہ پارٹ 26 پہ سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔